ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. زنم دمز ابو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم قادری من نارائی یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادری من نارائی یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. یہ حضرات عرض معروف سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا خراج پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے، میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقائے دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو اپنے مخصوص بندوں کا ذکر کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے. جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ آ پائے ان تمام کو بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. جن دو مقدس ہستیوں کی طرف آج کی یہ محفل پاک منعقد ہے، جس میں پہلی ہستی کا نام کاتب وحی امین مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے فرزند بطول جگر گوشہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. الحمدللہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جس کو امام کے شعر میں یوں سمجھو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی. الحمدللہ نہ ہم خالص ایسے صحابہ کو ماننے والے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو نہ مانے جن کو ناسبی کہا جاتا ہے، اور نہ ہم خالص ایسے اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں جو صحابہ کی شان میں تبرہ کرے، ان کی شان میں نازیبہ کلمات بکے جن کو رافضی کہا جاتا ہے. بلکہ الحمدللہ ہم ایسے رضا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں نبی پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں درس دیا اور ایک شعر کے اندر ہمارا عقیدہ یوں بچا لیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اگر کامیابی چاہتے ہو اور کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ بنگلے کھڑے کر لیے جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ گاڑیوں کی لائن لگا لی جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عزت اور شہرت کی خاطر سب کچھ کر کر ناموری حاصل کر کے دنیا سے چلا جائے، بلکہ قرآن کسے کامیاب فرماتا ہے تو اٹھائیے اور ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں تو آپ کو پڑھ کے سنائے گا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان
انسان ٹوٹے میں ہے مولا، کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان ٹوٹے میں ہے، ہر انسان پستی کی طرف جا رہا ہے، تو قرآن کا پیغام آپ کو آگے پڑھ کے سناتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ارے کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اچھے کام کر کے دنیا سے چلا گیا۔ تو کامیابی، قرآن اس کو کامیاب نہیں کہتا ہے جس نے دنیا کمائی اور آخرت کو جمع نہ کیا، ورنہ سب سے بڑا کامیاب شداد ہوتا، حامان ہوتا، نمرود ہوتا، فرعون ہوتا، لیکن الحمدللہ میرے آقا مولا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ حضرت عمیر بن مصعب بن عمیر کہ جن کے بدن پر جب کفن ڈالا جا رہا تھا تو سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، مگر اللہ کی بارگاہ میں کیسی مقبولیت انہیں ملی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کی ذات وہ تھی کہ جب مکہ کی گلیوں سے نکلا کرتے تھے تو عورتیں ان کے پیچھے لگ جایا کرتی تھی، اور جس راہ سے گزرا کرتے تھے ان کے بدن کی خوشبو سے لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ مصعب بن عمیر جا رہے ہیں، مگر مصعب بن عمیر نے اپنی مالداری کو غلامی مصطفیٰ کے سودے پر قبول کر لیا، اور جاتے جاتے زمانے کو پیغام دے دیا کہ اگر بدن پر کفن رہے نہ رہے، غلامی محمد عربی کا پٹا اگر گلے کے اندر ہے تو اصل کامیابی اسی کو کہی جاتی ہے، اصل کامیابی۔ اصل کامیابی اس کو کہی جاتی ہے۔ الحمدللہ، تو ہم حضور کے ایسے غلام بننا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں یہ غلامی الحمدللہ یہیں پر بھی کامیاب کرے گی، اور آخرت کے اندر تو پھر کیا شان ہوگی غلاموں کی وہ زمانہ دیکھے گا۔ اس لیے آقا مولا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور کا غلام بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر اپنے اہل بیت اطہار نبوت کے بارے میں فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، وہیں پر ہم غلاموں کو اپنے اصحاب کے بارے میں بھی ہوشیار کیا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے، ایک ایک الفاظ نہیں کئی الفاظ سے کہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا بعدی، فمن احبهم فبحب احبهم، ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، او کما قال رسول اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ہوشیار رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، ہوشیار رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ اللہ فی اصحابی، اپنے صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد میں میرے کسی بھی صحابی کو تم نشانہ نہ بنانا، میرے جانے کے بعد میں میرے کسی بھی صحابی کے شان میں تبرہ نہ کرنا، میرے جانے کے بعد میں تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم میرے صحابی کی شان میں کوئی الفاظ بکو۔ اور ایک مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میرے کسی صحابی کا ذکر ہو اور پھر بات ادھر کی ادھر کی جانے لگے تو ہم سکوت اپنے آپ کو روک لینا۔ اور ایک مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے کسی صحابی کو گالی دے رہے ہو، جو میرے کسی صحابی کو برا کہہ رہے ہو، تو تم کہنا تیرے اس بات پر اللہ کی لعنت ہو۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث طیبہ مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ ذہن دے دیا ہے اور ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ میرے کسی بھی صحابی کو وہ برا کہے، اور جو میرے کسی صحابی کو برا کہتا ہے اور پھر میری محبت کا دم بھرتا ہے تو یاد رکھے وہ گستاخ صحابہ بھی ہے، وہ گستاخ رسول بھی ہے۔ اس لیے کہ فمن احبهم فبحب احبهم، تم میرے صحابی سے اگر محبت کر رہے ہو تو کیوں محبت کر رہے ہو؟ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر رہے ہو۔ آج ہم نے صدیق اکبر کو مانا ہے تو کیوں مانا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ آج ہم فاروق اعظم کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟
ہیں اس لیے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھاما ہے. آج ہم عثمان غنی کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اطاعت مصطفیٰ کو لازم پکڑا ہے. آج ہم حیدر کرار مولائے کائنات کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ اسی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ذہن دیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ہے قوم محمد قوم خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، پہلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے آقا نے جو فرما دیا ہے کہ میرے صحابہ اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستارہ کی مانند ہے، تم جس کی چاہو پیروی کر لو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. میرے آقا نے کسی ایک صحابی کو کبھی بھی اپنی صحابیت سے خارج کر کے یہ نہیں فرمایا. اور کھلے لفظوں میں یوں کہوں، آج جو جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کا کوئی معاملہ نہیں، اور میں اگر دو ٹوک بات ڈنکے کی چوٹ پہ کروں تو کھلے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں، اگر ایسے لوگ جو گستاخ صحابہ ہے، صحابہ کرام کی شان میں نازیبہ کلمات بکتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ لوگ ایسے ہیں نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار نبوت کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یاد رکھیں شریعت کسی کے گھر کی دہلیز کی جاگیر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے آمنہ کے گھر کی دہلیز کی جاگیر ہے. اور میرے آقا نے اپنی حدیثوں کے اندر ہمیں یہی ذہن دیا ہے کہ میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں تم برا گمان بھی مت کرنا، نہ ان کو برا کہنا. جب ایسی باتیں چلے تو اپنی زبانوں کو خاموش کر لینا. جو لوگ ایسے نازیبہ کلمات بکے تو تم ان کی باتوں پر اللہ کی لعنت بھیجنا. اور میرے آقا نے تو مقام پر یہاں تک فرما دیا ہے فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کو بھی لعنت ہے، اور صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کی لعنت ہے. تو آج جو جھوٹی مولائیت کا دعویٰ کرنے کے بعد میں، رافضیت کا لباس پہننے کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات بکتے ہیں، تو ان کو پیغام دے دینا کہ تو نہ تو امام علی مقام کے ماننے والا ہے اور نہ تو صحابہ کے ماننے والا ہے اور نہ ہی تو مصطفیٰ کو ماننے والا ہے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان میں اپنے صحابہ کا مقام ایسا بلند کر دیا ہے کہ اب صبح قیامت تک میرے آقا کے صحابہ کا مقام کوئی گھٹانا چاہے گا وہ خود تو گھٹ جائے گا، وہ خود تو مٹ جائے گا، مگر کسی صحابی کے مقام کو گھٹا نہیں پائے گا. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اصحاب النجوم، ستارہ کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر ہوتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، بلندی پہ ہوتا ہے. تو میرے آقا نے صحابہ کی مثال بھی دی تو کیسی دی؟ بلندی کی طرف اشارہ کیا. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے. اب اگر کوئی صحابی کا مقام سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ستارے زمین پہ تلاش نہیں کرے گا، نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے گا، نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے گا. تو گویا کہ میرے آقا نے ایسے جملوں کے اندر کیا فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی. اور پھر میرے آقا نے آخر ستاروں سے ہی کیوں تشبیہ دی؟ وہ زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر کوئی میپ نہیں تھے کہ گوگل میپ کے ذریعے سے راستوں کو تلاش کر لیا جائے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ لیا جائے. ایسے کوئی آلات نہیں تھے. لوگ تجربہ کار تھے. جب سمندروں میں کشتیاں لے کر سوار ہوتے تھے تو وہ ستاروں کی چال کو دیکھتے تھے. رات کے اندھیرے میں ستاروں کی چال دیکھ کر وہ چلا کرتے تھے اور ستاروں کی راہ دیکھتے 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 وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتے. تو گویا کہ اب اگر کوئی کشتی پہ سوار تو ہو گیا مگر ستاروں کی چال اس کو معلوم نہیں ہے، کشتی پہ سوار ہوا ستاروں کی چال معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اور منزل مقصود ہے کیا؟ منزل مقصود یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور راہ مستقیم صراط مستقیم جنت کی راہ پر چلتا چلا جائے.
اور جب جا کر اپنی منزل تک پہنچ جائے وہی اس کی منزل مقصود ہے. تو گویا کہ اگر کشتی پہ سوار ہونے والا ستاروں کو اپنے لیے مشعل راہ نہ بنائے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یوں ہی اگر کوئی اللہ کے نبی کے صحابی کو اپنا ہادی و رہبر نہیں مانے گا, اللہ کے نبی کے صحابی کو کوئی ہادی مہدی نہیں مانے گا, تو پھر وہ جنت کی طرف نہیں جائے گا, وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. اور میرے آقا نے فرما دیا ہے, کھلے لفظوں کے اندر ارشاد فرما دیا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة. ان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وستفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابه. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے اور ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ فرقہ واریت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. جب صحابہ نے آگے کے جملے سنے تو میرے آقا نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. سب کے سب جہنمی ہوں گے, سب کے سب جہنمی ہوں گے. الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک جماعت کے, ایک جماعت کے. یہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے, حدیث پاک ہے. اور آج جو فرقہ واریت کے ختم ہونے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہ وہابی, یہ دیوبندی, یہ رافضی, یہ شیعہ, یہ قادیانی, یہ بریلوی, یہ سنی کچھ بھی نہیں ہے, سب مسلمان ہے, سب ایک ہے, تو میرے آقا کی اس حدیث پاک کا وہ انکار کرتا ہے. میرے آقا کی اس حدیث پاک کا انکار کرتا ہے, جبکہ میرے آقا نے فرما دیا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے, ہوں گے. کیوں؟ جہنم بنائی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے جہنم بنائی گئی ہے؟ انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہوں گے. تو جہنم کو بھی تو بھرنا مقصود ہے. لیکن جب صحابہ نے عرض کیا حضور ایک جماعت ہے کون سی, ایک جماعت ہے کون سی جو صرف جنت میں جانے والی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. بلند آواز سے جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے وہ جنت کی راہ ہے, اور جو اس راہ سے ہٹ کر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور جہنم میں ایسا نہیں جائے گا کہ اگر کوئی گنہگار مومن سنی گیا اور اپنے گناہ کی سزا پا کر نکل گیا, نہیں, وہ خلود فی النار والا جہنمی ہے. جب جائے گا تو ہمیشہ وہی رہ جائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ, تو ہم رسول اللہ کے جو ہے وہ صرف دعوے دار نہیں ہیں, ما انا علیہ و اصحابہ کے ماننے والے, ما انا علیہ و اصحابہ کے ماننے والے ہیں. اور ما انا علیہ و اصحابہ ہے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ پر. جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے وہ راستہ ہے کون سا راستہ؟ ہر انسان الگ الگ نئے زمانے کی نئی کمپنیوں کو اور نئے پروڈکٹ کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ دین کے اندر بھی تبدیلی کی جائے. لیکن یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کیا فرمایا, پلٹ کر پیچھے دیکھیں, پلٹ کے پیچھے دیکھے, پھر سے تجدید وفا کر دے. دین آگے جا کے نہیں ملے گا, دین بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے چلتے پیچھے چلے جاؤ, تب تمہیں جا کے 1400 سال پہلے کا دین ملے گا, تب جا کے 1400 سال پہلے کا دین ملے گا. دین کو اگر مغربی تہذیب و تمدن کے سانچے میں ڈھال کر اگر اس کو چلانا چاہوں گے تو یاد رکھنا مغربی تہذیب و تمدن کے راہ پر چل کے کہیں اور تو چلے جا سکتے ہو, مگر ما انا علیہ و اصحابہ پر نہیں چل سکتے. اب دیکھیں میرے آقا نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں, جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. بتائیے صحابہ اہل بیت اطہار نبوت سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بلند آواز سے بولیں, دلیل دے دوں. خاص جس کی محفل پاک ہے انہی کی میں روایت عرض کر دیتا ہوں, اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت اطہار نبوت سے کوئی محبت ہی نہیں تھی. معاذ اللہ رب العالمین.
تو سنیں روایت عرض کرتا ہوں، ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھا، وعنده ابو بکر، اور حضور کے پاس میں حضرت ابو بکر تھے، وہ عمر و عثمان، اور حضرت عمر بھی تھے، وہ حضرت عثمان بھی تھے. اذا قبل علی، اچانک سے حضرت علی تشریف لاتے ہیں، بلند آواز سے بہرے تسلیم و علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، وہ شجاعت کا بادشاہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر. اذا قبل علی، حضرت علی تشریف لائے تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لمعاویہ، حضرت معاویہ سے، اتحب علی، بلند آواز سے، اے معاویہ کہ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ اے معاویہ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ لوگ آئیں گے اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبوت کو لڑانے کی کوشش کریں گے. میرے آقا نے مسئلہ کلیئر کر دیا اور ارشاد فرمایا اتحب علی، تو عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میں محبت کرتا ہوں، لیکن اچانک آپ کا یہ سوال مجھے حیرت میں ڈالتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انما ستکون بینکم حنیئۃ، ان قریب تمہارے درمیان میں کچھ ہوگا، تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال معاویہ فما بعد ذلك یا رسول اللہ، حضور اختلاف تو ہو جائے گا مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، آپ فرما رہے حق ہے، اس لیے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر آمینہ کے لال کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا فما بعد ذلك، حضور اس کے بعد کیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، انہیں بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، انہیں بھی معاف کر دے گا. تو حضرت معاویہ عرض کرتے ہیں رضینا بقضاء اللہ تعالی، تب تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو گویا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر ہی قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ضرور ان کے مابین اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ایک حق پر ہے تو ایک باطل پر ہے، لیکن اگر اس کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں حق بدسترے بدستے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. ہاں حق ان کے ساتھ تھا، تو یہ نہیں ہے کہ باطل پہ یہ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت مولا کائنات کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ بحر العلوم حضرت سیدنا سرکار امام غزالی فرماتے ہیں اختلاف علی و معاویہ مبنی علی اجتہادی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان جو کچھ اختلاف ہوا، وہ اختلاف کس بنیاد پہ تھا؟ خطائے اجتہادی کے بنیاد پہ تھا. اور جب اجتہاد کرنے کے بعد کوئی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا صحیح راستے پہ پہنچ جانے کا. لیکن اگر کوئی صحیح راہ پہ نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کو ایک ثواب دیا جاتا ہے اجتہاد کرنے کا، لیکن اس کو باطل نہیں کہا جاتا ہے. تو ان کے مابین جو اختلاف ہوا تھا وہ اختلاف ایسا ہی تھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون عثمان کے بارے میں توقف فرما رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ جب میری سلطنت مضبوط ہو جائے گی تو میں عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ لوں گا. لیکن حضرت مولا کائنات کے بار بار حضرت امیر معاویہ مطالبہ کرتے تھے نہیں آپ ابھی بدلہ لیجئے، نہیں آپ ابھی بدلہ لیجئے. تو اب بدلہ لینے کے جو اصرار حضرت امیر معاویہ کر رہے ہیں وہ بھی حق پر ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میری سلطنت جب مضبوط ہو جائے گی تب میں بدلہ لوں گا، وہ بھی حق پر ہے. لہٰذا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کوئی میرے آقا کی شان میں تبرہ کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو وہ پھر اگر اہل بیت اطہار نبوت کی محبت کا دعویٰ کرے تو اپنی محبت میں جھوٹا ہے، اپنی محبت میں جھوٹا ہے.
اس لیے کہ اگر وہ سچا ہوتا تو اہل بیت اطہار نبوت کے طور و طریقے پر عمل ضرور کرتا، طور و طریقے پر عمل ضرور کرتا۔ اگر حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ رب العالمین غلط ہوتے تو پھر مصطفیٰ کریم کی جانشینی جو انہیں ملی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے بعد جو جانشینی انہیں ملی تو میرے آقا علیہ السلام کے شہزادہ نے وہ جانشینی حضرت امیر معاویہ کو کیوں دے دی؟ حضرت مولائے کائنات کے بعد جب حضرت حسن مجتبی خلیفہ بنے تو انہوں نے کیوں دی؟ اسی لیے دی کہ جانشینی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جانشینی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور ایرے گیروں کو بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ان کا حضرت امیر معاویہ کو مصطفیٰ کریم کی خلافت سونپنا ہی بتاتا ہے کہ وہ خود بھی حضرت امیر معاویہ کو سچا مانتے تھے، اچھا مانتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابی مانتے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں دور بڑا پرفتن دور ہے۔ اہل بیت اطہار نبوت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ان کی محبت کا دھم بھرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں نازیبہ کلمات بکی جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دونوں کو ماننے کا حکم دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم مستقلین اذکرکم اللہ فی اہل بیت اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور اذکرکم اللہ فی اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ میرے آقا نے فرمایا جا تو رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں۔ پہلی کتاب قرآن پاک، قرآن پاک دے کر جا رہا ہوں، قرآن پاک دے کر جا رہا ہوں، اور دوسری چیز میرے خاندان والوں کی محبت دے کے جا رہا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت اطہار نبوت کے بارے میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں اپنے اہل بیت اطہار نبوت کے بارے میں تمہیں بار بار آگاہ کرتا ہوں اہل بیت اطہار نبوت سے محبت رکھنا۔ اور کیسی محبت رکھنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رافضی ہمیں کیا محبت سکھائیں گے جن کو استنجا کرنے کا ڈھنگ معلوم نہ ہو؟ ارے محبت اگر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی دیکھنی ہو تب بھی بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آئیے اور پوچھئے کہ آپ کی نظر میں صحابہ کا مقام کیا ہے، تو فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور اللہ کے نبی کے خاندان والوں کی محبت پوچھنی ہو تب بھی بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آئیے اور عرض کیجئے ہمیں بتائیے مصطفیٰ کریم کے خاندان والوں کا مقام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں واہ کیا بات رضا اس چمنستان و کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان و کرم کی، زہرا و کلی جس میں حسین اور حسن، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ایسی تعریف کرے گا رافضی، ایسی تعریف کر دے گا رافضی؟ کبھی نہیں کر پائے گا۔ یہ حصہ بھی اگر ملا ہے امام کو تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اہل بیت اطہار نبوت کی محبت کے ذریعے سے اللہ نے مقام دیا۔ الحمدللہ۔ تو ہم دونوں کو ماننے والے، دونوں کو ماننے والے، نہ اللہ کے کسی نبی کے صحابی کو ہم برا کہتے ہیں بلکہ یہی مانتے ہیں کہ ہر غوث، ہر ولی، ہر قطب، ہر ابدال، ہر اوتاد، افراد، نجب، جو بھی اولیاء کرام کے منازل ہیں وہ اپنی عبادت کے ذریعے کیسا بھی منصب تو پا سکتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کر کے جو مقام ایک صحابی نے پایا ہے وہ کسی اللہ کے دوسرے ولی کو نہیں ملا۔ بات آئی؟ ہاں، صحابی ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے۔ صحابی کا مقام کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے کہہ دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ، تو پھر جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں اپنے گھوڑے دوڑایا کرتے تھے اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو دھول اڑا کرتی تھی اور جو دھول اڑ کر ان کے گھوڑے کے ناک میں جایا کرتی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دھول سے بھی افضل نہیں۔
اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور عمر بن عبد العزیز صحابی رسول نہیں ہے. تو گویا کہ کوئی کتنے بھی بڑے منصب پر فائز ہو مگر اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے اور اسی حالت میں اگر چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا صحابی ہو جاتا ہے کہ اب آنے والے لوگ اپنی ولایت کے ذریعے کرامتیں تو دکھا سکتے ہیں مگر صحابی نہیں بن سکتے. صحابی نہیں بن سکتے. تو یہ حسن مصطفیٰ کی برکت دیکھیں. اور یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت اطہار نبوت سے سچی محبت کرو. سچی محبت، ایسی محبت، بس گفتگو ختم. ایسی محبت کرو کہ ایک صحابی رسول، رات کا اندھیرا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بول مبارک پیشاب کیا اور صحابی رسول سے کہا کہ باہر ڈال کے آ جاؤ، باہر ڈال کے آ جاؤ. وہ گئے باہر جا کر انہوں نے پی لیا بول مبارک. اللہ اکبر کبیرہ. جب آگے اندر تشریف لائے تو میرے آقا نے پوچھا کیا ڈال دیا باہر؟ تو خاموشی کے ساتھ میں ادباً عرض کے حضور میں نے پی لیا. اللہ اکبر کبیرہ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بشر ایسا ہے کہ اس کو انسان بھی دیکھنا پسند نہ کرے کہ ساری مونچھیں صاف، کرتا اتنا لمبا، پائجامہ اتنا اونچا، داڑھی رکھی تو اللہ اکبر کبیرہ کیسی رکھی، پوری شکل کا بگاڑ کے رکھ دیا اور کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ رب العالمین. ارے میرے آقا کی بشریت کو تو ناپنے چلا ہے. میرے آقا کے لعاب و دہن میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ اگر کھارے کنویں میں ڈالو تو اللہ لعاب اور دہن کی برکت سے کنویں کو پاک کر دیتا ہے، کنویں کا پانی میٹھا کر دیتا ہے. اگر میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب و دہن میرے صحابی کے، اپنے صحابی کے ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگا دے تو پھر کسی مرہم کی اور پٹا باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحابی فرماتے ہیں جب میرے آقا نے لعاب و دہن لگایا تو میری ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو جاتی ہے. ارے لعاب و دہن کی برکت دیکھے. جنگ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے آقا نے حضرت مولائے کائنات کو طلب فرمایا اور طلب فرمانے کے بعد میں جب صحابہ نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی بیماری ہے، آشوب چشم ہے، میرے آقا نے فرمایا بلاؤ. بلانے کے بعد میں بسط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینہ، میرے آقا نے کوئی لعاب، کوئی مرہم، کوئی ڈوب نہیں ڈالی بلکہ اپنا لعاب و دہن ڈالا. تو حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں بیماری تو دور ہوئی ہی ہوئی لیکن آنکھوں کی روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی، پہلے سے زیادہ ہو گئی. تو جس کے لعاب دہن کی برکت اور یہ آج کا نجد کا پلا ہوا انگریزوں کے ٹکڑوں پہ بکا ہوا یہ کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر معاذ اللہ. صحابی رسول نے بول مبارک پی لیا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نجس چیز پی لی، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک بھی پاک تھا. الحمدللہ. اور سنیں خصوصیت تھی جب آپ جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے زمین کو حکم تھا، زمین کھل جاتی تھی اور اس چیز کو اندر کر لیا کرتی تھی، اس کو اندر کر لیا کرتی. صحابی رسول نے جب پیا ہوا کیا؟ اب روایت پاک اٹھائیے تو روایت ہمیں بتاتی ہے اس صحابی رسول کی 7 پشتوں تک ان کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی. ارے بولے مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ 7 پشتوں تک خوشبو آ رہی ہے تو جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت